الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی شکل میں وہ مکمل دین عطا کیا ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر ہمارے لیے رہنمائی پیش کرتا ہے، اور اس کی عظمت کا اعتراف غیروں کو بھی ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے۔ اسی لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک دن ایک یہودی نے کہا تھا کہ ایک آیت آپ کی کتاب قرآن میں ایسی نازل ہوئی ہے، لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذناہ عیدا، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی ہماری کتاب میں تو اس آیت کے، پوری کتاب نہیں، اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو کہا کون سی آیت ہے؟ کہا یہی آیت اس نے پڑھ کر سنایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ آیت کب اور کس جگہ نازل ہوئی تھی۔ جمعہ کا دن تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے سفر میں، جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری سفر تھا، اس دن عرفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن دونوں یہ عظمت والے دن ہیں، یعنی گویا کہ حقیقت میں وہ اللہ نے ایسے موقع پر نازل فرمایا کہ جو ایک عید کا موقع ہے۔ اس آیت کی عظمت اس سے ثابت، اس آیت کے ذریعے سے ہمیں اپنی اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے کہ اللہ نے وہ دین عطا کیا ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج اصل میں جس موضوع پر مجھے آپ سے بات کرنا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور اگر اس موضوع کی روشنی میں ہمارے سماج میں کام ہو جائے
تو بہت سارے راستے کھلیں گے، بہت ساری کامیابیاں ملیں گی۔ عنوان ہے آج کا مردم شماری اور مردم شناسی۔ مردم شماری، مردم شناسی، اس عنوان کا مطلب کیا ہے؟ پہلا لفظ ہے مردم شماری، یعنی جن گننا جس کو بولتے ہیں۔ ہمارے سماج میں کتنے لوگ ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، کس عمر کے کتنے لوگ ہیں، پڑھے ہوئے کتنے ہیں، ان پڑھ کتنے ہیں، ان کی معاشی حالت کیا ہے، ان کے گھریلو حالات کیا ہیں، وہ سب معلوم کیا جائے مردم شماری کے ذریعے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس، کتنے لوگ اسلام قبول کیے ہیں مردم شماری کر کے مجھ کو دو، لکھ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تو کہتے ہیں فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ، اس وقت ہم نے لکھا کہ 1500 لوگ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ یعنی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا لکھنے کا کہ مردم شماری کی جائے، لکھ کر بتایا جائے، تو اتنے لوگ ہوئے تھے۔ اور اس حدیث کو پیش کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب قائم کیا، باب کتابت امام للناس، لوگوں کی مردم شماری کرانا یہ ذمہ دار کا فریضہ ہے، امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مردم شماری کرائے۔ اور جنگ کے لیے جو نام لکھے جاتے تھے اس میں باقاعدہ لسٹ بنتی تھی کون جائیں گے کون نہیں جائیں گے۔ اسی حدیث کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک حدیث ذکر کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی قد كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجہ، کہ اللہ کے رسول میرا نام فلاں جنگ میں جانے والی فوج کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے، حج کا موقع ہے، وہ حج کرنے جا رہی ہے اکیلی، اور میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ارجع فحج مع امرأتک، نہیں آپ جہاد میں نہیں جائیں گے، واپس آئیے اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جائیے۔ تو ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ باقاعدہ نام لکھے جاتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عورت بغیر محرم رشتہ دار کے وہ حج میں یا کسی سفر میں نہیں جا سکتی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ واپس ہو جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ تم حج کرنے جاؤ۔ تو مردم شماری یعنی لوگوں کی جنگننا کرنا، ان کو لکھنا کتنے لوگ ہیں کس حالت میں ہیں، اگر یہ چیز ہمارے سماج میں ہو تو ہم اپنے سماج کی حالت کو معلوم کر سکتے ہیں، ان کی کیفیت کو معلوم کر سکتے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے۔ جیسے حکومت کرواتی ہے، جنگننا ہوتی ہے، اور اس کے حساب سے جو بھی معاملات حکومت کرتی ہے وہ حکومت کا معاملہ ہے، لیکن اپنے طور پر ہم کم از کم اپنے محلے سے اس بات کی شروعات کریں، اپنے علاقے سے اس بات کی شروعات کریں کہ ہمارے محلے میں کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے کما رہے ہیں، کتنے بیچارے مجبور ہیں، کتنے بچے ہیں، کون پڑھ رہے ہیں کون نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنے بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، کتنے اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، مکتب جا رہے ہیں کہ نہیں، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی بنیاد پر کچھ اچھا کام کر سکیں۔ اچھا، یہ ہو گیا مردم شماری۔ اب جو اصل چیز ہے وہ ہے مردم شناسی، یعنی ہمارے بیچ میں ایک ایسا شخص ہو یا ایسے کچھ لوگ ہوں جن کے اندر یہ کوالٹی ہو، یہ قابلیت ہو کہ وہ مردم شناس ہوں۔ مردم شناسی کا مطلب انسان کو پرکھنا، کون کس لائق ہے، اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے، اس سے کون سے کام کرائیں گے تو پسارا ہو جائے گا، صحیح کام نہیں کر سکے گا، اس سے کون سا کام کرائیں گے تو یہ کامیاب ہو کر نکلے گا یا قوم کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو ایک تو ہمارے پاس ایک فتنہ یہ ہے لیڈرشپ کا، سب چاہتے ہیں کہ نہیں بن جاؤں، بہت سارے لوگوں کو یہ چل ہوتی ہے کہ اس عہدہ مجھ کو مل جائے، واقعی آپ اس لائق ہیں تو آپ کو ملنا چاہیے، اور اگر اس لائق ہیں نہیں ملے گا، نہیں ملا ہے، چپ بیٹھیے، وقت آنے پر اللہ ایسا موقع دے گا کہ آپ سے بہت بڑا کام ہو جائے گا، لیکن مانگنا نہیں۔ ہاں کوئی ایسا موقع اتفاق پڑتا ہے کہ واقعی آپ کو یقین ہے کہ یہ کام میں بہت بہتر کر سکتا ہوں، مجھے آتا ہے، شاید دوسرا نہیں کر پائے گا، اگر موقع مل رہا ہے تو آپ لے لیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف کی کوالٹی کو دیکھا تو کہا کہ انک اليوم لدینا مکین امین، کہا یوسف آج تمہارا مقام ہمارے نزدیک بہت اونچا ہے، ارے اب دل کھل چکا ہے، اب کیا بولنا ہے بولو۔
یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہا اگر کچھ بنانا ہے تو مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو. جو یہ آگے قحط سالی آنے والی ہے اس سے نمٹنے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے دو چیزیں ہیں میرے پاس، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنا جانتا ہوں غلہ کیسے بچ سکتا ہے، اور دوسرا میرے پاس علم ہے، اس علم کی روشنی میں جو ہے اس کام کو آسانی سے کر سکتا ہوں. تو ضروری ہے کہ ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہوں، واقعی ہم اپنے آپ میں کسی کو ایک کو بڑا سمجھیں. کسی ایک کو بڑا سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں، یا پھر جو بڑا بن گیا تو وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ لیا. ویسا بھی نہیں ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے اللہ سے ہے، اللہ کی وحی کے بغیر رب خود کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وحی کی روشنی میں بولتے ہیں. اس نبی کو خود اللہ نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرو. بہت زیادہ مشورہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپس کے مشورے سے بات طے ہوتی ہے ان کی. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ مشورہ ہی کھیلتے رہیں، یعنی بس مشورہ کو آگے کچھ ہوگا ہی نہیں، وہ بھی غلط ہے. یعنی کسی بھی کام کو ٹالنا چاہیے مشورہ کریں گے، ایسا مشورہ نہیں. مشورہ کر کے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کسی بھی معاملے میں جو معاملہ جس میں کوئی فیصلہ شریعت کا نہیں ہے وہاں پر آپ مشورہ کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اب جو مین آدمی ہے، جو بڑا ہے، اس کو اللہ نے گویا کہ نبی کو حکم دے کر یہ بات بتائی ہے. اللہ کے نبی سے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی معاملے میں آپ پختہ ارادہ کر لیں، مشورہ ہو گیا، چند لوگوں نے مشورہ دینے کے بعد بات یہ طے ہوئی ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے فیصلہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر کے اب کام شروع کیجیے. اس کو خالی یہ مشورے کی حد تک نہیں روک دینا ہے، مشورہ کرنے کے بعد کام بھی آپ کو کرنا ہے. یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس میں کام کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور ایسے آدمی کو پہچاننا جو کام کے لائق ہو یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ مدینے کے کسی گھر میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، کہا تمنو، لوگوں سے کہا کہ تمنا کرو، کیا تمنائیں ہیں تمہاری؟ صحابہ کی سوچ بڑی پیاری سوچ تھی. ایک شخص بولے اتمنا ان هذه الدار مملوءة بالذهب فانفقه في سبيل الله، میری تمنا یہ ہے کہ جس گھر میں ہم بیٹھے پورا گھر سونے سے بھرا ہوا ہو، اور پورا میرا ہو جائے نہیں، سونے سے بھرا ہوا ہو اور اس کو پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. امیر المومنین نے کہا اور کوئی تمنا کرو. دوسرے شخص نے کہا میری تمنا یہ ہے ان هذه الدار مملوءة بالزبرجد والجواہر، کہا کہ ہیرے جواہرات سے یہ گھر بھرا ہوا ہو، فانفقه في سبيل الله واتصدق به، وہ سب کے سب میں اللہ کی راہ میں لوٹا دوں، صدقہ کر دوں. کہا کہ اور کوئی تمنا کرو. تو اب جو دوسرے لوگ تھے بولنے لگے ما ندری ما نقول یا امیر المومنین، امیر المومنین سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بولیں. یعنی اگر آپ کی سوچ تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا تمنا کریں. کہا ولکنی اتمنى ان هذا الدار مملوءا مثل ابی عبیدہ بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذیفہ بن یمان وسالم مولا ابی حذیفہ. میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان، سالم مولا حذیفہ ایسی عظیم ہستیاں ہوں، فاستعین بہم علی اعلاء کلمت اللہ، اور ایسے عظیم انسانوں کے ذریعے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں ان کی مدد حاصل کروں. میری تمنا یہ ہے کہ جو کام کے لوگ ہیں، جن سے کام ہو سکتا ہے، جو کوالٹی پرسن ہیں، ایسے لوگوں کو میں منتخب کروں اور ان کے ذریعے سے میں کام لوں. دیکھیے امیر المومنین نے جن لوگوں کا نام لیا ہے یہ وہ منتخب ترین ہستیاں، ویسی صحابہ پورے سلیکٹڈ ہیں. اللہ نے ان کو چنا تھا نبی کے ساتھ رہنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ میں سے بھی کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے خاص خصوصیت عطا فرمایا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے معاملے میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں.
وَأَشَدُّهُمْ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ عمر بن الخطاب، اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے میں سب سے سخت عمر بن خطاب ہیں۔ أَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سب سے زیادہ شرمیلے حیا کرنے والے عثمان ہیں۔ أَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی بن طالب ہیں۔ اکثرهم اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم معاذ بن جبل کو ہے۔ اقرؤهم لکتاب اللہ ابی بن کعب، سب سے بہترین قاری ابی بن کعب ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ابو عبیدہ بن الجراح، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری اس امت کا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، پیارے نبی نے بیان کیا ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ کیا سبق ہے اس سے کہ ان سے یہ چیز لی جائے؟ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، استقرأوا القرآن من اربعۃ، قرآن پڑھنا ہے 4 لوگوں سے پڑھو۔ اس کا مطلب باقی صحابہ کو قرآن نہیں آتا تھا، بہت حافظ تھے قرآن کے، لیکن ان سارے لوگوں میں پیارے نبی نے جو سلیکٹ کیا ہے 4 نام، وہ 4 نام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا، من سرہ ان یقرأ القرآن غزا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد، جسے یہ تمنا ہو کہ قرآن بالکل ویسا پڑھے جیسے نازل ہوا ہے، بالکل تازہ تازہ، تو اس کو عبداللہ بن مسعود کے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، قسمت کے کیا کہنے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے نبی پر، لیکن عبداللہ بن مسعود کے لیے بشارت ہے۔ ایک اور صحابی ہیں قاری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، ابو موسیٰ تم کو تو وہ تلاوت کا انداز ملا ہے، وہ آواز تم کو ملی ہے جو اب داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں ایک آواز ہے۔ اتنی خوبصورت آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، پرندے بھی ان کی تلاوت سنتے تھے، تو کہا کہ وہ آواز تم کو ملی ہے۔ تو یہ سب کوالٹیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کا استعمال بھی باقاعدہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کام لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دور میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز شروع کروائی تھی تو منتخب کس کو کیا تھا؟ وہ صحابی کو منتخب کیا تھا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اقرؤہم لکتاب اللہ۔ ابی بن کعب سب سے بڑے قاری ہیں، سارے صحابہ میں ان کو سرٹیفکیٹ ملا تھا کہ سب سے بڑے قاری ہیں۔ اسی قاری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائیے۔ تو جس کی جو کوالٹی ہے وہ کوالٹی کے اعتبار سے وہ کام ہونا چاہیے، اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ وہ استعمال اگر نہیں ہوگا، کسی سے بھی کام لے لیں گے، کام چلاؤ کام کریں گے تو غلط ہوگا، نقصان ہوگا، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس لیے جس کی جو کوالٹی ہے وہ منتخب کیا جائے باقاعدہ، جس کام کے لائق جو آدمی ہے۔ جیسے کہا گیا لِكُلِّ فَنٍّ الرِّجَالِ وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ، ہر فن کے لیے آدمی ہوتے ہیں، ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر فن کے لیے کچھ ماہر لوگ ہوتے ہیں۔ وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ، اور ہر جگہ کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں، یعنی سارے کام سارے لوگ نہیں کر سکتے اور ہر جگہ ہر بات نہیں کی جا سکتی۔ مقام ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے۔ اور اگر ایک عربی کی بڑی اچھی مثال ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ سب میں ہی کر لوں تو اخذ الکل فوت الکل، جو سب لینا چاہے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ سب لینا چاہے میں ہی سب کچھ کر لوں، ایسا نہیں ہوتا، وہ سب نقصان ہوگا۔ ہاں کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی جن کو اللہ دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اتنے سارے کام ایک آدمی کر لیتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ مل کر وہ کام نہیں کر پاتے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مجدد کہا گیا، یعنی اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب خرافات یا غلط چیزیں زیادہ آ جائیں گی تو اللہ دین کی تجدید، اس کو صاف کرنے کے لیے بھیجے گا لوگوں کو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ہر فن میں بات کی ہے، انہوں نے ہر فن میں بات کی ہے۔ تو اس طرح اور مطلب کئی افراد رہتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کوالٹی دیتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کام کے لیے خاص کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان سے وہ کام لینا چاہیے، وہ کام ان کو دینا چاہیے، ان کے ذریعے سے وہ کام لیا جائے۔ اور اگر اس آدمی سے وہ کام لیں گے تو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو پل پل میں آپ کا انتخاب دکھتا ہے کہ آپ نے کیسے سلیکشن کیا ہے۔
شروعات نبوت کی شروعات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے حسین و جمیل انسان جن کی خوبصورتی کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانما خلقت کما تشاء۔ اے نبی، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، آپ تو ہر عیب سے ایسے پاک دکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ سے کہتے گئے اللہ میری ناک ایسی چاہیے، میری آنکھ ایسی چاہیے، میرے ہونٹ ایسے چاہیے، اور اللہ بناتا گیا۔ اتنا حسین انسان، 25 سال کا جوان جس کی صداقت و امانت پورے مکے کے لوگ معترف ہیں، نکاح کس سے ہوا ہے؟ 40 سال کی 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون سے۔ عجیب بات لگتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، گھبرائے اور ڈرے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ اگر کم عمر کوئی بیوی ہوتی تو شاید اتنی ہمت نہ دلا سکتی، لیکن جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، پیارے نبی نے بتایا انی خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا خطرہ ہے، تو کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ بیوی کہہ رہی ہیں کیونکہ تجربہ تھا زندگی کا، کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ آپ کے اندر خوبی ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کو کمانا نہیں آتا کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، اچھے کام میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیے صحیح جگہ پہنچے، تسلی مل گئی، تسلی دیا، ساتھ میں اب دیکھیں کتنے اچھے انسان کے پاس لے کر گئی ہیں، اور تسلی دینے کے لیے، یعنی مناسب وقت میں مناسب آدمی کا انتخاب کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کہاں لے کر گئیں؟ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے کر گئیں اور کہا کہ دیکھیے یہ کیا بول رہے ہیں آپ کے بھائی۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، کہا کہ مشورہ بھی لینا ہے تو اچھے لوگوں سے لیا کرو، ورنہ بہت سارے مشورہ لے دینے والے لٹیا ڈبا دیتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا مشورہ لینے کے لیے کہاں پہنچی ہیں؟ ورقہ بن نوفل جیسے جہاں دیدہ انسان کے پاس پہنچی ہیں، کہا کہ دیکھو ان کو کیا معاملہ ہو گیا۔ پورا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، فرشتہ آیا مجھے سینے سے لگا کر زور سے دبایا، یہ پڑھنے کے لیے کہا، پورا واقعہ انہوں نے سنایا۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اے محمد خوش ہو جاؤ، تم پر تو وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ اور کہا کہ یا لیتنی کنت جزعا، کاش اس وقت میں طاقتور ہوتا، مضبوط اور جوان ہوتا، حین یخرجک قومک، جب تمہاری قوم تمہیں تمہارے وطن سے نکال دے گی۔ پیارے نبی کو تعجب ہوا، مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ میری صداقت و امانت کا جس کو اعتراف ہے، میرے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا ان لوگوں نے، وہ مجھ کو میری قوم گھر سے نکال دے گی۔ کہا کہ تمہارے جیسے کام جس نے کیا ہے، یہ دعوت جو بھی لے کر آیا ہے سب کے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ اور کہا کہ لو کنت حیا لانصرک نصرا معزرا، اگر اس وقت میں زندہ رہا تو تمہاری بڑی مضبوط مدد کروں گا، لیکن کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسے انسان کے پاس لایا جہاں سے ان کو تسلی بھی ملی، پیارے نبی کو تسلی بھی ملی، خوشخبری بھی ملی، اور ساتھ میں آنے والے حالات کو بھی بتا دیا کہ ایسا ہوگا تمہارے ساتھ، تم جس دعوت کو لے کر آئے ہو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ تم سے دشمنیاں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہیں سے جو اللہ نے بھی منتخب فرمایا، اور جب یہ نبوت کی شروعات ہو گئی، حالات بگڑتے بنتے رہے، جب بہت مشکل حالات ہو گئے، مکہ میں مسلمانوں پر انتہائی ظلم ہونے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے دعا کی۔ دعا دیکھیے سلیکشن آپ کا، یعنی صحیح وقت میں صحیح چیز مانگنا، صحیح آدمی کا استعمال کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین عندک من ابی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ
اب تیری مدد کی ضرورت ہے، اسلام کو عزت عطا فرما۔ مکہ کے یہ دو عظیم انسان ہیں، یا تو ابو جہل کو ہدایت دے دے یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے، بأحب الرجلین عندک، جو ان دونوں میں سے تجھے زیادہ پسند ہو اس کو ہدایت عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر بن الخطاب، اللہ کے نزدیک یہ دونوں میں زیادہ پسند اللہ کو عمر بن خطاب تھے۔ اللہ نے جیسے عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرمائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جس دن سے عمر مسلمان ہوئے اس دن سے ہم لوگ عزت دار ہو گئے، عزت بڑھ گئی ہماری۔ ایک شخص کے آنے سے عزت کیسی بڑھتی؟ صحیح وقت میں صحیح آدمی آ جائے، صحیح آدمی سے کام لے لیا جائے، اس سے کام کتنا بنتا ہے۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے، 6 دن کے فاصلے سے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے، غالباً وہ پہلے ہوئے بعد میں یہ ہوئے۔ حضرت عمر جیسے مسلمان ہوئے، مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ کہا اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل ہے۔ کہا پھر مکہ خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھیں گے، کون روکے گا؟ دیکھیں گے۔ ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے تھے، دوسری صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے تھے، 2 صف میں مسلمان نکلے، لائن بنا کر نکلے اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر پھر نماز ادا کی۔ تو دیکھیے جب صحیح وقت میں صحیح آدمی مل جائے تو اس سے کام بہت ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں اس دن سے ہماری ذلت عزت میں بدل گئی۔ ذلت کا مطلب ہی نہیں کہ ذلیل تھے، مطلب پریشان تھے، لوگ ذلیل سمجھ رہے تھے، لوگ ظلم کر رہے تھے، اس دن سے ہماری طاقت بڑھ گئی، ہماری عزت میں اضافہ ہو گیا۔ تو صحیح وقت میں صحیح آدمی کا انتخاب کر لینا بہت بڑی چیز ہے۔ وہ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سے کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے موقع پر صحیح کام کے آدمیوں کو منتخب کیا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انتخاب اللہ کا ہوتا ہے جس میں کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے، جب خیبر کے 8 قلعوں میں سے 7 قلعے فتح ہو چکے تھے، ایک باقی تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رجلا يحبه اللہ يحب اللہ ورسولہ ويحبه اللہ ورسولہ، کہ کل جھنڈا ایسے آدمی کو ملے گا جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کو پوری رات کھلبلی مچی رہی، اپنی بات کہا تھا صبح دیں گے جھنڈا، پوری رات پریشان کہ کس کو ملے گا، کون ہے خوش نصیب۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں سردار بن جاؤں گا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں سرٹیفکیٹ یہ ملنے والا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس انسان سے محبت کرتے ہیں جس کو جھنڈا ملے گا۔ دوسرے دن جھنڈا کس کو ملا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو، ان کو جھنڈا ملا یہ اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے منتخب کیے گئے تھے۔ اور نبی نے منتخب کیوں کیا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کا سلیکشن کبھی ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے آپ یہ سلیکشن کیا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا سلیکشن نہیں ہوا بعد میں اس کا استعمال بڑا اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کبھی ایک چیز میں کمی آ گئی، دوسری کی وجہ سے سلیکشن ہو جاتا ہے، اور ہونا چاہیے، یعنی جس کی جو کوالٹی ہے اس کا استعمال کیا جائے۔ غزوہ احد میں چھوٹے چھوٹے 15 سال کے اندر کے جو بچے تھے، لڑکے، چاہت سب کی تھی، 15 سال کے اندر کے لڑکے، 15 سال بھی عمر نہیں ہوئی ہے اور ان کو جنگ لڑنے کی تمنا، اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تمنا ہے۔ تو ایک نام یاد نہیں آ رہا، ایک صحابی تھے، غالباً 12 سال کے کوئی بچے تھے، وہ زبردستی کر کے جنگ میں آئے تھے اور شہید بھی ہوئے تھے 12 سال کی عمر میں۔ آج 12 سال کی عمر کے بچے صاحب موبائل میں لگے، صاحب بیکاری میں ہیں اور ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے۔ کچھ 12 سال کے بچے سگریٹ پی رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ماں باپ کو۔ یہ نئی عمر کے بچے، 15 سال کے اندر کے بچوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا غزوہ احد میں کہ آپ لوگ نہیں شامل ہوں گے، جس میں عبداللہ بن عمر، سمورہ بن جندب، اس طرح اور 8-10 صحابہ کے نام ہیں۔ رافع بن خدیج چھوٹے صحابی تھے، یعنی 15 کے اندر تھے، وہ ابھی 15 سال کی بھی عمر نہیں ہے، لیکن بڑے ماہر تیر انداز تھے، تو ان کا سلیکشن ہو گیا کہ آپ کو جنگ میں چلنا ہے۔ جب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا سلیکشن ہوا تو ادھر سے سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے رسول میں تو رافع کو پچھاڑ دیتا ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میرا بھی سلیکشن ہونا چاہیے۔ سوچئے عجیب سوچ تھی کہ معلوم ہے وہاں جا کے مارے جا سکتے ہیں، شہادت ہو سکتی، جائے جان چلی جائے مطلب نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول میں تو رافع کو پٹک دوں گا، اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ پیارے رسول نے وہی مقابلہ کروایا اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ واقعی جیت بھی گئے۔ ان کا سلیکشن کس بنیاد پر ہوا تھا؟ تیر اندازی کی بنیاد پر۔ ان کا سلیکشن اس لیے ہو گیا کہ وہ تیر انداز کو انہوں نے پچھاڑ دیا، یعنی ان کے پاس طاقت زیادہ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی لے لیا، ٹھیک ہے آپ کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ صحیح وقت میں صحیح لوگوں کا انتخاب کرنا ضروری ہے اور ان کے ذریعے بہت کام ہوتے ہیں۔ اور جو میں بات کہہ رہا ہوں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک کام کے لیے زیادہ لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ غزوہ موتا کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ ہوئی تھی سن 8 ہجری میں ملک شام کے علاقے میں، وہاں پر اللہ کے رسول کے ایک سفیر کو وہاں کے حاکم نے قتل کر دیا تھا، اور اس دور میں یہ تھا کہ سفیر جو بھیجا گیا ہے اس کو قتل کر دینا جنگ کا اعلان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کا لشکر بھیجا اور فرمایا کہ اس لشکر کے سردار ہوں گے حضرت زید بن حارثہ، اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر رضی اللہ عنہ، اگر وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ اس کے سردار ہوں گے۔ اور دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نے سلیکشن کیا ہے تو اس پر اعتراض بھی ہوتے ہیں، تو اعتراض ہوتے ہیں جواب دے دیا جائے، اسی کو مدعا بنا کے نہ بیٹھا جائے کہ اختلاف کی شکل اختیار کر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید 18 سال کے ہیں، اور جو لشکر تیار کیا تھا آپ کی وفات کے بالکل قریب کا وقت تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ لشکر گیا، اسامہ بن زید 18 سال کے ہیں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے عظیم صحابہ اس لشکر میں موجود ہیں، لیکن اسامہ بن زید کو امیر بنایا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا کہ لوگوں اس کے باپ کے امیر بننے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا جبکہ وہ اس لائق تھا، اور تم اس پر بھی اعتراض کر رہے ہو، یہ بھی اس لائق ہے اور میرے نزدیک محبوب ہے۔ ہاں کبھی تو ایسا خود آپ نے ریجیکٹ کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے کہ اللہ کے رسول الا تستعملونی، آپ ہم کو سردار کیوں نہیں بناتے، ہمیں کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر، ابو ذر غفاری کون ہے؟ زاہد کہا جاتا تھا ان کو، بڑے عبادت گزار صحابی۔ دیکھیے عبادت میں بہت اونچا مقام ہے لیکن یہ کوالٹی نہیں ہے۔ کہا کہ ابو ذر تم کمزور ہو، انک ضعیف، تم کمزور ہو، یہ امانت ہے بھیا، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر امانت ہوگی اور اس پہ ادا نہیں کیے تو قیامت دن مصیبت میں پڑ جاؤ گے، خزی و ندامہ، ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ سلیکشن بہت بڑی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انما الناس کالابل المئہ، لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی طرح ہے، لا تکاد تجد فیہا راحلہ، 100 اونٹ چیک کرو گے تو ایک بھی سواری کے لائق نہیں ملے گا۔ انسانوں کی حالت ہے۔ تو طالب علم کے زمانے میں ایک ڈائری میں ایک شعر پڑھے تھے، میرے ایک ساتھی کے ساتھ ہم نے پڑھ کے بہت ہنسے تھے، سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ شعر کا مطلب یہ حدیث بتاتی ہے، بھیڑ میں اضافہ ہوا، بہت چھوٹے مصرے کا شعر ہے، بھیڑ میں اضافہ ہوا آدمی کی کمی ہو گئی، یہ شعر ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بھیڑ تو بہت ہے، 100 اونٹ ہے لیکن ایک بھی سواری کے لائق نہیں ہے۔ ایسی انسانوں میں بھی ہوتا ہے، بھیڑ بہت ہے لیکن کام کے لائق آدمی نہیں رہتے، اس میں سلیکٹ کرنا کہ کون اس لائق ہے، وہ صحیح بات ہے، اصل بات ہے۔ تو ابو ذر غفاری کو آپ نے ریجیکٹ کیا، اسامہ بن زید کو آپ نے سلیکٹ کیا۔ ان دوسرے موقع پر ایک جوان لڑکے کو، 18 سال کے لڑکے کو آپ نے لشکر کا سردار بنایا ہے۔ اسی طرح آپ زندگی میں، پیارے نبی کی زندگی میں دیکھیں، حضرت خالد بن ولید بڑے ماہر جرنیل ہیں، لیکن غزوہ موتا میں جب لشکر تیار ہو رہا ہے تو خالد بن ولید کا نام نہیں ہے، 3 سردار بنائے گئے ہیں، زید بن حارثہ، اگر یہ شہید ہو گئے تو جعفر، وہ بھی شہید ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ سردار ہوں گے، امیر ہوں گے لشکر کے، اور جیسی ترتیب سے آپ نے بتایا تھا اسی ترتیب سے یہ لوگ شہید بھی ہوئے۔ خالد بن ولید جیسی عظیم ہستی بھی اس لشکر میں موجود ہے۔ میں آپ کو جو سبق دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نے جب بعد میں لوگوں کو تلاش کیا، جعفر رضی اللہ عنہ شہیدوں میں ملے تھے، ان کے سامنے کے حصے میں 90 سے زیادہ زخم لگے تھے، پورے جسم کے ساتھ، پیچھے ایک بھی زخم نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیٹھ پلٹا نہیں، سامنے لڑتے رہے، 90 سے زیادہ زخم ان کو ہم نے سامنے دیکھا تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب یہ شہید ہو گئے تینوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، ملک شام سے خبر آ گئی، آپ نے وحی کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو زید بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے، اور ان کو لقب ملا تھا طیار، اڑنے والے۔ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے جنگ میں، ایک ہاتھ سے جھنڈا پکڑا دشمن نے کاٹ دیا، دوسرے میں لیا اس کو کاٹ دیے، شہید ہو گئے۔ اللہ نے جنت میں ان کو 2 پر عطا کیا، جہاں چاہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں، اس لیے طیار اڑنے والا پرندہ ان کو بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو اب میں جو سبق آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ واقعی آپ کے اندر کوالٹی ہے لیکن موقع نہیں ملا، چپ رہیے، اللہ موقع کیسے دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ثم اخذ الرأیۃ سیف من سیوف اللہ، پھر جھنڈا 3 سرداروں کے، جرنیل کے شہید ہونے کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آیا، ففتح اللہ علیہم، اللہ نے پوری فوج کو فتح عطا فرما دیا۔ کون تھا یہ؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔
اور کہتے ہیں اس کی اگلی روایت میں وہ بیان کرتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں انقطعت فی یدی یوم موتۃ 9 اسیاف، کیسے لڑے ہوں گے، پہلے تو اپنی پوری فوج کو نرغے سے نکالا، نئے سرے سے ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد ایسا مقابلہ کیا، کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، حتی بقیت فی یدی صحیفۃ یمانیہ، ایک یمنی صحیفہ یعنی چوڑی دھار کا ایک چھوٹا سا ہتھیار جو ہے وہ میرے ہاتھ میں بچا تھا، 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اور اللہ نے اس سیف اللہ کے ہاتھ میں جو 3 صحابہ شہید ہو گئے جن کو اللہ کے رسول نے سلیکٹ کیا تھا، لیکن اللہ نے دیکھیے ایک اور آدمی کے حصے میں وہ بڑی عزت لکھی تھی، ان کو تو شہادت مل گئی، اس کی کیا کہنے، لیکن ان کے ذریعے اللہ نے فتح عطا کیا، اور یہی خالد بن ولید ہیں جن کی زندگی سے بڑا بہترین سبق یہ ملتا ہے کہ ایک جنگ میں لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید تو جنگ جیتیں گے ہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عین جنگ کے موقع پر خالد بن ولید کے نام لیٹر بھیجا کہ آپ کو معزول کیا جاتا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح کو امیر بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے بولا بھی کہ عجیب معاملہ ہے، جنگ چل رہی اور آپ کو معزول کر دیا۔ کہا لوگوں یاد رکھو کل بھی میں اللہ کے لیے لڑتا تھا اور آج بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، عمر کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، مجھے تو جیسے جرنیل رہ کے لڑنا تھا ویسی سپاہی رہ کر بھی میں لڑ سکتا ہوں، مجھے خوشنودی عمر کی نہیں اللہ کی منظور ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کو سچے دل سے کام کرنا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا لیکن آخر میں ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، پیارے نبی کی بہت ساری مثالیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کی زندگی سے ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں صحیح موقع پر صحیح آدمی کا انتخاب کرنا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، ایک بڑا مسئلہ حضرت عمر نے پیش کیا کہ دیکھیے بہت سے حافظ صحابہ شہید ہو چکے ہیں، آپ ایک کام کریں قرآن کو جمع کریں۔ کہا کہ یہ کام کیسے کریں گے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں آپ کریں، اچھا کام ہے۔ اور جب طے ہو گیا، دل مطمئن ہو گیا کہ کام کرنا ہے، تو سلیکٹ کس کو کیا تھا؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ ان کو بلوایا اور کہا کہ یا زید انک رجل شاب عاقل لا نتہبک وکنت تکتب الوحی، زید تمہارا معاملہ یہ، تمہاری کوالٹی یہ ہے کہ تم جو ہے جوان ہو، طاقتور ہو، تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور تم کاتب وحی ہو، جو قرآن نازل ہوتا تھا تم لکھتے تھے، فتتبع القرآن فاجمعه، ایک کام کرو تم قرآن کو جمع کرو۔ کہا ایسا کیسا؟ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا آپ لوگ کیسے کریں گے؟ سمجھایا نہیں بھیا صحیح کام ہے، اچھا کام ہے۔ عمر نے بھی مجھ کو سمجھایا، میرا دل مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جب مطمئن ہو گئے تو کیا کہتے ہیں؟ واللہ لو کلفنی، اللہ کی قسم اگر مجھ کو یہ کہتے کہ ایک پہاڑ کو ہٹا کے یہاں سے وہاں کرنا ہے تو میرے لیے آسان ہوتا، لیکن یہ قرآن کو جمع کرنا میرے لیے بڑا مشکل کام تھا، لیکن وہ قرآن جمع کیا۔ فتتبعت القرآن من الاقراء والاکتاف والعصب وصدور الرجال، میں نے ہڈیوں سے، کھجور کے درخت کی چھالوں سے، چمڑوں سے اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کیا۔ اور قرآن کی 2 آیتیں سورہ توبہ کی صرف ابو ابن خزیمہ انصاری کے پاس میں، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی وہ آیتیں، ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی، بس انہی کے پاس ملی، پورا قرآن میں نے جمع کیا۔ یاد رکھیے اس طرح صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی کئی واقعات ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ان کا اصول یہ تھا کہ ان کے پاس صرف قرآن کے عالم لوگ رہتے تھے، ان کی مجلس مشاورت میں، یعنی جو قرآن کے حافظ اور عالم ہوں، بوڑھے ہو کے جوان اس سے مطلب نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے، ان کے باپ کی عمر کے لوگ وہاں پر ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اسی مجلس میں ان کا بھی شمار ہوتا تھا۔ کیوں؟ قرآن کے عالم تھے۔ ایک مکہ کے ایک گورنر غلام کو بنا دیا انہوں نے، تو جو پہلے گورنر بنتے تھے ان سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ کس کو آپ نے مکہ کا گورنر بنایا؟ کہا عبد الرحمن بن ابزہ کو۔ کہا کیوں؟ غلام آدمی ہے۔ کہا کہ انہ قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ قرآن کا عالم ہے اور وراثت کا علم اس کے پاس، یہ 2 بڑی ڈگریاں ہیں، اس لیے مکہ کا گورنر ہم نے ان کو بنایا۔ تو یاد رکھیے سارے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں مردم شماری کرنا چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں، کس حالت میں، وہ سب دیکھا جائے، اور مردم شماری کے ساتھ مردم شناسی یہ ہمارے پاس ہو، کچھ لوگوں کا باقاعدہ طریقہ ہو، چند لوگ مل کر یہ کام کرنے کی کوشش کریں، اور جو جس لائق ہے وہ کام اس سے لیا جائے، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اگر اس انداز میں کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے فوائد ہوں گے۔ میں خطبے کے آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بغیر اعلان کے، عشاء کی نماز میں آج انشاءاللہ جس کی واقعی تمنا ہے، یہ دل کو لگا ہوگا خطبہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم لوگ مل کر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کی کوئی پلاننگ ہم بنائیں، اور ہم اگر کریں گے کوشش تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ مدد کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔